کی بنا پہ نہیں ملی. یہ ملی اس لیے کہ ہمارے ساتھ جو ہسٹوریکلی سوشل انجسٹسز ہوئے, ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں, ہمارے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں پبلک میں اپنی زبان میں بات کرنے کے لیے, اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. یہ اس لیے نہیں ملی, یہ کوئی غریبی سے لوگوں کو اٹھانے کے لیے کوئی اسکیم نہیں ہے. اس کے لیے یہاں پہ سرکار نے OBC چلائی ہے, OESWS چلائی ہے. اگر کوئی غریب ہے تو اس کو اس طرح سے ایلیویٹ کیا جائے گا. شیڈیول ٹرائب کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو تاریخی طور پر ناانصافیاں ہوئی ہیں ان کو ختم کیا جائے. اسی لیے SC اور ST جو ہے اس کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے ان لوگوں کو دیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں ملتی ہے پولیٹیکل ریزرویشن. پولیٹیکل ریزرویشن اس سے پہلے پورے ہندوستان میں تھی. 370 کے ایبروگیٹ ہونے کے بعد بائی ڈیفالٹ جموں اینڈ کشمیر میں امپلیمنٹ ہو گئی. جو ہم نے ڈیمانڈ کچھ لوگوں نے کی, کچھ نے نہیں بھی کی, لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے, گیٹوائزیشن ہو جاتی ہے. ساری سیٹس جو ہے وہ پیر پنجاب میں ریزرو ہو جاتی ہیں اور ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری جو روزی روٹی ہے وہ بند ہو گئی ہے, ہم جو الیکشن ہے وہ نہیں لڑ پائیں گے. اس لیے ان لوگوں نے سوسائٹی کو پولرائز کرنا سٹارٹ کر دیا, لوگوں کو اس طرح سے موبلائز کرنا سٹارٹ کیا کہ آپ کو سڑکوں پر اترنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ ہماری جو ایک پوری موومنٹ ہے اس میں آپ کو کوئی ایک لیڈر نہیں ملے گا. کچھ اسٹوڈنٹ سے, کچھ ریسرچ اسکالر سے, کچھ کامن سٹیزن سے, دور دراز علاقوں سے آئے ہیں. ان کی موومنٹ میں کون لوگ ہیں؟ فارمر MLAs, فارمر MPs, بیوروکریٹس جو ریٹائرڈ ہیں, ان کی جو پوری ایلیٹ کلاس ہے وہ روڈ پہ, اور ہماری جو کمیونٹی ہے, جو کامن لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ. کیوں؟ تو لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے حق و حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. جو مرکزی سرکار ہے اگر وہ الیکٹورل بینیفٹس کے لیے جموں کشمیر میں بھاجپا کا CM انسٹال کرنے کے لیے ان کو ریزرویشن دیتی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جو تاریخی طور پر ناانصافیاں ہوتی نہیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ہمارے یہاں پہ راجوری پنچ کی اگر میں بات کروں, وہاں پہ 40 سے 50% آبادی ہونے کے باوجود ہم وہاں پہ 10% بھی جو اکنامک ریسورسز ہیں وہ وہاں پہ نہیں رن کرتے. ہم وہاں پہ کیوں پیریفریز میں رہتے ہیں؟ ہماری کیٹوائزیشن پہاڑوں میں کیوں ہوتی ہے؟ ہم جنگلوں میں کیوں رہتے ہیں؟ ہمارے پاس جو زمین ہے ان کے حقوق کیوں نہیں ہے؟ ہم جنگلات کی زمینوں پر رہتے ہیں. اور یہ لوگ جب شیخ عبداللہ کی حکومت یہاں پہ انسٹال ہوئی اس کے بعد جب لوگوں کو لینڈ رائٹس دیے گئے تو ہمارے مالکانہ حقوق ان مرزا لوگوں کے پاس سے, ان جلالوں کے پاس سے, ان لوگوں یہ لوگ ٹیکس کلیکٹر ہے وہاں پہ. ہمارے لوگ جو تھے وہ کاشتکاری کے طور پر نوکروں کی طرح ان کے آگے کام کرتے تھے, اور جب ہمیں ریزرویشن ملی تو یہ لوگ مین اسٹریم میں آنا شروع ہو گئے. پچھلے 5-10 سالوں سے کچھ لوگ بیوروکریسی میں آ گئے, کچھ لوگ سسٹم میں آ گئے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے لوگ پڑھ لکھ کے بہت دور پہنچ گئے. جس دھرتی میں میں کھڑا ہوں اننت ناگ میں, یہاں پہ جو گجر بکروال کی جو لٹریسی ریٹ ہے 14.5% ہے. جب ہندوستان یہ ٹارگٹ کر رہا ہے کہ ہم نے 100% لٹریسی ریٹ اٹین کرنا ہے, اننت ناگ میں صرف 14.5% گجر بکروال کا لٹریسی ریٹ ہے, تو ہماری ایلیویشن کہاں ہوئی ہے؟ ہمارے لوگ یہاں پہ 2 لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے, 2 لوگ دوسری برادری کے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور ان کی گالیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ چھپچر. یہی اسٹگماٹائزیشن ہے ہماری کمیونٹی کی, یہی ڈسکریمنیشن ہے ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ غریب ہیں بہت زیادہ, یا ہم لوگ کس طرح سے یہاں پہ سینٹر میں آنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ڈسکریمنیشن, سوشل اسٹگماٹائزیشن ہوئی ہے اس کی بنا پہ ہمیں ریزرویشن ملی ہے. اور اگر اس ریزرویشن کے خلاف کوئی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے تو ہمارے لوگ اب ڈوکوں بیکوں سے میدانی علاقوں میں جا چکے ہیں. ہم سڑکوں پہ بیڑ, بکریاں, کتے, بلے ساری چیزیں لے کے آ جائیں گے. ہمارے پاس وی ہیو نتھنگ ٹو لوز اینڈ وی ول ریزسٹ ایٹ اینی کاسٹ.